الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ کل ہم نے شراب اور جوئے کے متعلق آیت مبارکہ پڑھی تھی اور بتوں کے متعلق جوئے کے جو تیر وغیرہ ہوتے ہیں فال نکالنے کے، تو یہ شیطان کے عمل میں سے ہے اور اجتناب کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ یہ پڑھا تھا۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ 7واں پارہ ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی چاہتا ہے شیطان، ان یوقع یہ کہ ڈال دے، واقع کر دے، بینکم العداوۃ تمہارے درمیان عداوت دشمنی کو پیدا کر دے، والبغضاء اور بغض کو۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے آپس کے درمیان میں عداوتیں پیدا کر دے، عداوتیں ڈال دے، والبغضاء اور بغض ڈال دے، ایک دوسرے سے بغض کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگ جاؤ۔ کس وجہ سے؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ شیطان جوا اور شراب کا آلہ جو ہے اس کے پاس ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ دشمنیاں پھیلاتا ہے، والبغضاء اور بغض پھیلاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور فرمایا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہیں نماز سے بھی روک لے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو اس سے کہ جوئے سے، شراب سے تم باز آنے والے ہو کہ شراب جو ہے یہ حرام ہے، جوا جو ہے یہ حرام ہے، اور یہ شیطان کے آلے ہیں۔ شیطان ان آلوں کا استعمال کر کے لوگوں کے درمیان ایک تو نفرتیں پھیلاتا ہے، دشمنیاں پھیلاتا ہے، بغض پھیلاتا ہے، اور دوسرا اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ روک دیتا ہے کہ جب بندہ نشے میں دھت پڑا ہوتا ہے، شراب پی ہوتی ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ آذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنی ہے، اس کو بالکل بھی ہوش نہیں ہوتا، دنیا کا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ اسی طرح نماز سے بھی جو ہے بندہ رک جاتا ہے جوئے کے ذریعے سے، شراب پینے کے ذریعے سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان کیا کر دے؟ دشمنی، عداوت ڈال دے۔ اب اس کی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ اسی وجہ سے، شراب اور جوئے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، سکے بھائی دوسرے بھائی کا جو ہے وہ خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان کہ جو ہے وہ شراب اور جوئے کے ذریعے کیا کرتا ہے کہ جب بندہ جوئے میں سب کچھ ہار جاتا ہے تو اس کو کسی قسم کا کوئی ہوش نہیں رہتا، اور شراب جو بندہ پیتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ نشے کے ساتھ پتہ نہیں وہ کیا سے کیا کر جاتا ہے۔ اس طرح ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان ان دو چیزوں کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے اور جوا کھیلنے کی وجہ سے اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اور جو ہے نماز سے بھی جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ کہ کتنی دفعہ جوا کھیلنے والے جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، شراب پینے والے شراب جو کا پیالہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہوتا ہے، اور مؤذن جو ہے وہ حی علی الصلاۃ کی صدا لگا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ہوش تک نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے شراب سے بھی، اور باقی اگر گناہ ہیں جتنے بھی ہیں، کبیرہ گناہ ہیں وہ بھی گناہ ہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ لیکن بعض اوقات وہ نمازی بھی بندے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ واضح جو ہے یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے بندہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اور بزرگان دین کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ ایک سانس بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزارا کرتے تھے، ایک سانس کے برابر بھی وہ اللہ کی یاد کے بغیر اپنی زندگی کا حصہ نہیں گزارتے تھے۔ اور جو ہے اگر ہم گناہوں میں لت پت ہو جائیں گے، خصوصاً جو ہمارا موضوع شراب ہے، جوا ہے، تو یہ اگر ہم کریں گے تو اس کے ساتھ واقعی اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں گے، اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسی دوران ہمیں موت آ جائے تو کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ شراب سے، جوئے سے
اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں تمام سے بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شراب، جوا اور اسی طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں تمام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دینی تعلیمات سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔